مجھے مفتی تقی عثمانی دامت الفاظ عالیہ کی کلپ کسی نے دکھائی. اس میں حضرت فرما رہے تھے کہ بزرگ فیس جو ہے وہ مرنے کے بعد اور زیادہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت یہ بھی کہتے ہیں کہ بزرگ، ہم نے مجھے دکھایا تو میں نے کہا آپ اس سے کیا سمجھے؟ اس نے کہا حضرت ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بزرگ مشکل کشا نہیں ہے نہ دنیا میں نہ مرنے کے بعد، تو ایسے نہیں دنیا میں نہیں ہے کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے حضرت کی پوری کلپ نہیں دیکھی. آپ پوری کلپ لاتے ہیں تو حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ جاتی، مجھے سمجھ آتی، اور صرف ایک لفظ لے کر آئے ہیں. تو اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں، فیض دو قسم کا ہے، ایک تعلیمی فیض ہے، دوسرا غیر تعلیمی فیض ہے. جو تعلیمی فیض ہے وہ مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. یعنی ایک عالم کسی کو پڑھا رہا ہے تو جب تک پڑھا رہا ہے تو اس کا فیض اس طلباء کو مل رہا ہے. طلباء جیسے مرتا ہے وفات پا جائے طلباء سے ان کا فیض جو ہے وہ رابطہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ ماشاء یہ ہے کہ وہ طلباء جن کو ان کو پڑھایا پھر کہیں اور درس اور تدریس کریں پھر اس کو ثواب اجر ملتا رہے گا. لیکن یہ تو ختم ہو گیا نا پڑھانا. لیکن دوسرا غیر تعلیمی فیض ہے، جس کو تصوف کہتے ہیں یا فیض کہتے ہیں، روحانی فیض. تو یہ ہے بزرگ جب دنیا میں ہوتا ہے کہ اس کا توجہ دو طرف ہوتی ہے. ایک توجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، دوسرا توجہ اس کی دنیا کے امور کی طرف ہوتی ہے. یعنی دنیا کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آگے پیچھے سارے کام. تو اللہ تعالیٰ کی طرف بھی توجہ ہے بزرگ کی اور دنیا کے امور کی طرف بھی. تو یہ فیض ان کا تھوڑا کم ہے. لیکن مرنے کے بعد ان کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف چل جاتی ہے تو ان کا فیض اور بچ جاتا ہے. حضرت کا یہ مطلب ہے مرنے کے بعد توجہ کس کے پاس چلے؟ بالکل دنیا سے منقطع ہو گئے، دنیا کے امور سے منقطع ہو گئے، دنیا کے غم اور خوشی سے وہ بے پرواہ ہو گئے. اب ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سمجھ میں بات؟ اب یہ ہے کہ اس فیض کو محسوس کون کرے؟ فیض کو محسوس وہ کرے گا جس کا سینہ کھلا ہوا ہوگا. ہمارے سینے بند ہے. دیکھیں عطار کے دکان میں آدمی بیچے اس کو خوشبو آئے، یہ تو مسلم بات ہے، لیکن خوشبو اس کو آئے گی جس کے ناک کھلی ہوگی. اس کو جس کی ناک کھلی ہوگی اس کو بو اور بدبو دونوں محسوس ہوتے ہیں. خوشبو اس کو لگی ہو یا اگلے بندے کو لگی ہوئی ہو اس کو معلوم پڑ جاتا ہے اس نے کیا خوشبو لگائی. لیکن جس کی ناک بند ہو اس کو نہ بو کو پتہ چلتا ہے نہ بدبو کا پتہ چلتا ہے. اس کو عطار کے دکان میں بٹھا دو تو اس کو بو خوشبو نہیں آئے گی، بو نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، جیسے گندگی کے پاس سے گزرے تو بدبو نہیں آئے گی. کیوں؟ کہ اس کا ناک بند ہے. تو بو اور بدبو کو محسوس کرنے کے لیے ناک میں داغ بنا رہے ہیں. اگر ناک کھلی ہوئی تو کام خوشبو اور بو کو بدبو محسوس کر سکتا ہے، اگر نہیں تو نہیں. تو بہن اسی طرح اگر سینہ کھلا ہو تو فیض انوارات جو اس بزرگ پر گر رہے ہیں، پھر دنیا کے آدمی کا اس سے تعلق ہے تو اس کی رحمت ان کے فیض اس کی جو رحمت اللہ تعالیٰ کی گری اس کے چیٹے اس کے اوپر بھی گر رہے ہیں. جیسے ایک آدمی خوشبو لگا رہا ہے اور کس لگا ہوا ہے کسی کے پاس بیٹھا سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ محسوس کرے نہ کرے اس کو تو خوشبو آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے جو فیض بڑھ جاتا ہے یعنی بزرگ کی جو ہے پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے. یہ مطلب جو لوگوں نے لیا ہے کہ ابھی یہ دیوبندی حضرات بھی کہہ رہے ہیں بریلویوں کی طرح کہ بزرگوں میں مشکل کشا ہیں یا بزرگ کچھ دے سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں یا کوئی کام کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ کو